بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی اذان جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر جاندار اس کے حق میں گواہی دیتا ہے اور اس کے لیے مغفرت لکھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ اذان دینا صرف اعلان نماز نہیں بلکہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مؤذن قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذن سب لوگوں سے لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ یعنی وہ عزت و بلند والے ہوں گے، سب سے نمایاں مقام پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو ایک مؤذن نے اذان دی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں امیر المؤمنین نہ ہوتا تو مؤذن بن جاتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا ہے کہ مؤذن کا ہر کلمہ نیکیوں سے بھرا ہے۔ اذان پر فرشتوں کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے ساتھ جتنے فرشتے اذان سنتے ہیں سب اس کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ خوشی خوشی دے دیتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، اذان اسلام کی وہ پکار ہے جو اللہ کے گھر سے بلند ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو نماز کے لیے بلاتی ہے۔ اذان کا وقت بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت اور قبولیت کا وقت ہے۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اذان جہاں بھی ہوتی ہے، چاہے مسجد میں ہو یا کسی گھر میں ہو، وہاں برکت نازل ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ اذان کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی طاقت لے آتا ہے۔ اذان کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد مانگی گئی دعائیں اللہ کی خوشنودی کے باعث جلد قبول ہوتی ہیں۔ اذان کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اذان ہمیں وقت کی پابندی اور نماز کی اہمیت کا درس دیتی ہے اور ہر اذان کی پکار کے ساتھ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی دعوت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز کا وقت صرف عبادت کا نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج ہم ایک ایسی روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ہے بلاوا ہے۔ یہ بلاوا اذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے والا ایک عظیم ذریعہ ہے اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ محترم ناظرین، اذان کے بارے میں آپ کو ایک روحانی حقیقت بتاتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت مکمل دھیان سے اذان سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص صورت کا عمل کرتا ہے جس کا ہم آپ کو آج کی اس مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز خوشی خوشی دے دیتا ہے جو مانگتا ہے۔ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں اور دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور اذان مکمل ہونے کے بعد جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ مخصوص صورت پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کی خوشخبری دی، لہٰذا اذان کو صرف ایک آواز نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی روح کی تازگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے، کیونکہ اذان ہی وہ پہلا قدم ہے جو مومن کو اللہ کے حضور لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اس وقت کی دعا کی
قبولیت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ آذان کے بعد کوئی خاص عمل پڑھتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ کا خاص فضل و کرم ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ بزرگان دین نے آذان کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور کہا ہے کہ آذان اللہ کی رحمت کی پکار ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ آذان سن کر دعا کرنا اور خاص طور پر اس سورت کو پڑھنا روحانی طاقت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور یہ بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، آذان کے بعد دعا کیجیے، اپنی حاجات اللہ سے مانگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سورت کو 3 بار ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہمیشہ قائم رہے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابی آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد ایک خاص سورت پڑھنے کی تلقین فرمائی جسے 3 مرتبہ پڑھنا بہت فضیلت کا کام ہے۔ یہ سورت آسان اور خوبصورت ہے جسے یاد کر کے ہر مسلمان اذان کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ جو بھی بندہ یہ سورت 3 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی زندگی میں برکت دے گا اور اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ سورت انسان کو ہر طرح کی مشکلات، بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے اور دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی خواہش کریں گے۔ اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ کوس بجایا جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے آگ جلائی، کچھ نے کہا کہ آگ جلائی جائے جیسے مجوسی کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند نہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آذان کے الفاظ سکھائے گئے اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ آذان دی اور وہ آذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ ناظرین، آذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھے ہی پکارنا ہے، تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی سنت ہی ہماری نجات ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو اللہ تعالی ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اکثر اس بلاوے کو سن کر بھی اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں یا مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر بندہ اٹھ کر آذان کا جواب دے اور پھر مخصوص اعمال کی طرف بڑھے جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے کریں گے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیات سے واضح ہوتا ہے کہ آذان ایک براہ راست دعوت ہے
اللہ کی طرف، اور جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان صرف مسجد کے اندر اعلان نہ تھی، بلکہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینہ کی گلیاں اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھتی۔ حضرت بلال کی آذان سنتے ہی لوگ دنیا چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بلانا کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اور جب اللہ بلا رہا ہو اس وقت دنیا چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں آذان کی آواز ایک عام سی چیز بن چکی ہے، لیکن جو لوگ اس آذان کو پہچان لیتے ہیں اور اس وقت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آذان کا جواب دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، اس قائم نظام کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو اس کا آغاز اذان کے احترام سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سن لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں آذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں میں آذان کی آواز آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ نہ صرف خاموش نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی باتوں میں گم رہتے ہیں۔ کوئی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی دوستوں سے ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آذان کی آواز سنتے ہوئے خود باتیں کرنا جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آذان کی آواز سنی جائے تو زبان بند کر دی جائے اور دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو آذان دیتے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص آذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غور کریں کہ آذان کا جواب دینا کوئی عام عمل نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھلوانے والا عمل ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نعمت حاصل کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آذان کا صحیح جواب دے پھر مجھے پر درود پڑھے پھر آذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ آذان کا جواب دینے والوں کو کیا کچھ عطا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس آواز کو معمولی نہ سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آذان کا جواب دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، اور جو شخص آذان کے وقت دعا کرتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، لیکن شرط یہی ہے کہ آذان کا احترام کیا جائے اور خاموشی سے سنا جائے، جواب دیا جائے اور پھر دل سے دعا مانگی جائے۔ آج ہم آذان کے وقت باتوں میں لگے رہتے ہیں تو کبھی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی نماز میں دیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ یہی چند لمحے ہیں ہماری قسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ جو آذان کا جواب دیتے ہیں اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ بابرکت صورت مبارکہ کون سی ہے کہ جو آذان کے وقت پڑھنے سے اللہ کریم خوش ہو کر انسان کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں کو ختم کر دیتا ہے اور اسے روحانیت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ان کاموں کو اپناتے ہوئے انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے
بلکہ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں آذان کے وقت کے آداب کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں ان کاموں کو کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ آذان کے وقت انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دے اور مؤذن کی آذان کو غور سے سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم آذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تم بھی وہی الفاظ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جو شخص اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہمیں بات کرتے ہیں کہ ان کاموں کی جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جو اذان کے فوراً بعد ادا کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا۔ سب سے پہلا کام جو اذان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو آپ بھی اس کے الفاظ دہراتے جائیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی یہی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور باقی تمام الفاظ مؤذن کے ساتھ دہرانے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل چھوٹا ہے لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کے دنیاوی فائدے ہیں یہ ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی محفوظ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس کی نیتوں میں اخلاص ڈال دیتا ہے، اور وہ کام جو اس کے لیے مشکل ہو وہ آسان ہونے لگتا ہے۔ اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ حدیث کے مطابق جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ دوسرا بابرکت عمل جو اذان کے فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی عقیدت کا مظہر ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، اور جب بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی آ جاتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور آخرت کا یہ فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام محمود ادا کر فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائے، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے
جس کے بارے میں فرمایا جب تم مؤذن کو سنو جیسا کہ وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے مانگو، کیونکہ جو میرے لیے وسیلے مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد وسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ وارزقنا شفاعت یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ اس کامل پکار یعنی آذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ رب کے بندے کے لیے آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو گئی اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چوتھا عمل آذان کے بعد اس خاص صورت مبارکہ کو پڑھنے کا عمل ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور انسان کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو چوتھا نمبر پر ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا، روز جزا بدلے کے دن کا مالک۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ جس کے بعد جو 5 عمل ہیں آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہیں، اور جو بندہ اس وقت مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، چاہے وہ رزق مانگے، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا اس کی زندگی میں برکت ہو، قرض اترے، گھروں میں سکون ہو، رزق کشادہ ہو، یا دل کا دکھ درد دور ہو، تو آذان کے فوراً بعد یہ مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزو، دیکھو کیسا عظیم نظام ہے۔ آذان ایک آواز ہے جو زمین سے آسمان تک جاتی ہے، اور جو بندہ اس آواز پر عمل کرتے ہوئے یہ اعمال کرتا ہے اور اس میں بتائی گئی صورت کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو اس کے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے اور رزق کی بارش ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی یقینی ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو آئیں اب جانتے ہیں کہ وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ کار بند ہو جائے تو اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ 5واں عمل آذان کے بعد فوراً مسجد یا نماز کی تیاری کرنا اور نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا۔ آذان نماز کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلایا جانے والا اعلان ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو ہر کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو،
یہ حکم صرف جمعہ کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ایک اصول کی یاد دہانی ہے۔ جب آذان ہو جائے تو اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جو بندہ آذان کے بعد دنیاوی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے تو نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ آذان اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو اس کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ رہتا تو وہ اس کے لیے بھی قرآن ڈال لیتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آذان کے وقت مسجد کی طرف چلنے میں ایسی فضیلت ہے تو جو بندہ آذان سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے یا سجدے کی تیاری کرتا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے، یا اللہ جب بھی آذان ہو ہمیں اپنے پکار کا احترام کرنے والا بنائے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آذان کے وقت تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا رب ہمیں دنیا کی غفلت سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ یا اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں، شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔